نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم۔ عزیزان محترم، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 700 مرتبہ سے زیادہ آیات مقدسہ میں تذکرہ موجود ہے۔ کہیں اس کی افضلیت اور اہمیت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور کہیں اس کے ترک پر اللہ سبحانہ تعالی نے وعیدیں نازل فرماتے ہوئے، اور کہیں اس کے اوقات کی پابندی کرنے کا حکم اللہ سبحانہ تعالی نے نازل فرمایا۔ نماز اپنی عظمت و شان اور عقل و فطرت کے عین مطابق ہونے کے لحاظ سے تمام عبادات میں خاص امتیاز رکھتی ہے۔ یہ ساری عبادتوں کی سرتاج عبادت ہے۔ جس طرح جماعت کا امام اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے بلند و بالا ہے کہ امام کے بغیر جماعت قائم نہیں ہو سکتی، اسی طرح نماز ساری عبادتوں کا امام ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو پھر ساری عبادتیں کامل نہیں ہو سکتی ہیں اور نہ ہی نفع بخش ہو سکتی ہیں۔ خدا شناس اور خدا پرست انسانوں میں سب سے زیادہ معروف جو عبادت ہے وہ نماز ہے، اور نفس انسانی کے تزکیہ اور اس کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس کی افضلیت، اس کے اوقات کے تعین، اس کی شرائط و ارکان اور اس کے آداب و مسائل کا بیان بڑے اہتمام سے کیا ہے، جو کسی اور عبادت کے لیے نہیں کیا۔ انہی خصوصیات اور امتیاز کی وجہ سے نماز کو دین کا عظیم شعار اور ممتاز ترین نشان قرار دیا گیا ہے۔ نماز کے 3 عناصر ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کا دل اللہ تعالی کی لازوال اور بے انتہا عظمت اور بزرگی کے تصور سے لبریز ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ اپنی زبان سے اللہ بزرگ و برتر کی عظمت اور کبریائی اور اپنی عاجزی کی بہتر سے بہتر الفاظ میں اس کا اظہار کرے۔ تیسرا یہ کہ اپنے تمام ظاہری اعضاء کو بھی عظمت الہی اور اپنی عاجزی اور انکساری اور بندگی کی شہادت کے لیے استعمال کرے۔ نماز 3 اجزاء سے مرکب ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا تفکر، دوسرے چند ایسی دعائیں اور ایسے اذکار جن سے یہ بات ظاہر ہو کہ بندہ کی تمام تر بندگی اور اس کے اعمال خاص اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں، اور تیسرے رکوع و سجود جیسے تعظیمی افعال۔ اول یہ کہ نماز اہل ایمان کی معراج ہے، دوسری زندگی میں تجلیات الہی کے جو نظارے اہل ایمان کو نصیب ہونے والے ہیں۔ نماز ان کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے کا ایک خاص الخاص ذریعہ ہے، اور یہ کہ نماز اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نماز کی حقیقت جب کسی بندے کو حاصل ہو جائے اور اس کی روح پر نماز کی کیفیت غالب آ جاتی ہے تو وہ بندہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ نماز جب حضور قلب اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو غفلت اور برے خیالات کو دور کرنے کی بہترین دوا ہے۔ نماز کے سبب پوری امت مسلمہ کے لیے ایک لازمی فریضہ کی ادائیگی لازم قرار دی گئی، تو اس کی وجہ سے کفر و شرک اور فسق و فجور اور گمراہی کی بہت سی تباہ کن رسوم سے حفاظت حاصل ہو جاتی ہے، اور
یہ فریضہ کفر و اسلام کے درمیان پہچان کا امتیازی شعار اور امتیازی نشان ہے۔ نماز طبیعت کو عقل کی رہنمائی کی پابند کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے کے لیے نماز سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے متقین کی سب سے پہلی صفت جو بیان فرمائی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، جیسے الذین یؤمنون بالغیب میں بیان فرما دیا کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور غیب پر بن دیکھے اللہ کو مان لیا اور اس کے رسول کو مان لیا۔ اور پھر دوسرا عمل جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے جس کا بیان فرمایا وہ نماز ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نماز کی ورفتگی میں جب اللہ کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں، سجدوں کی لذت پاتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر جو کچھ بھی اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس رزق کو وہ اس پروردگار کے نام پر خرچ کر ڈالتے ہیں، اس کے نام پہ نثار کر دیتے ہیں، اس کے نام پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کو اپنا شعار بنائیے، نماز کو اپنی زندگی میں لا کر اپنے شب و روز کو منور کیجیے اور نماز کے ذریعے اپنے رب کا قرب خاص حاصل کیجیے، جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری بندگی اور عبادت کریں، اور عبادت کا بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔